السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے فرض کیے گئے ہیں، مراد اس سے رمضان کے روزے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے اندر بھی روزے کی عبادت تھی۔ تو گویا کہ یہاں پر حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا کوئی مشکل ترین عبادت نہیں ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھ چکے ہیں اور یہ بندگی کر چکے ہیں، لہذا تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی باتوں پر قربان ہونے، نچھاور ہونے والے بن جاؤ، متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی عبادت کا مقصد یہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ روزہ یہ فرض ہے، اہل ایمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو ایسے مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت کو فرض کیا ہے۔ ہم روزہ جانتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، امساک۔ شرعاً روزہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کھانے پینے اور مفطرات صوم یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا، دور رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، ہمارے دین کا یہ بنیادی حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ توحید کی گواہی دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز کی پابندی کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن ہے حج کرنا، اور پانچواں اور آخری رکن ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ پہلے مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعض اہل علم نے بھی کہا ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ فرض تھا۔ بہرحال سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ تعلیم دی گئی کہ اہل ایمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یعنی اب وہ طلوع آفتاب سے طلوع فجر تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا پیاسا صرف رکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس روزے کے ذریعے سے بندوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے،
مقصد یہ نہیں کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے، روزہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ وہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور یہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ الصوم سر بین العبد وبین اللہ وبین ربہ، کہ بندے اور رب کے درمیان روزہ کیا ہے؟ ایک راز ہے. بندے کو اس روزے کے ذریعے سے تربیت ملتی ہے. کس چیز کی؟ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اس کے سامنے تنہائی میں کھانا پینا اور دیگر اسباب موجود ہیں کہ جس سے وہ لذت حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے. کیوں؟ وہ ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. دراصل اس کے ذریعے سے بندے کی تربیت کی جاتی ہے کہ جیسے تم روزے کی حالت میں حلال چیز کھانا پینا تمہارے لیے جائز تھا، لیکن تم نہیں اس کے قریب جاتے تھے، نہیں استعمال کرتے تھے، نہیں کھاتے پیتے تھے. بیوی حلال تھی لیکن اس کے قریب دن میں نہیں جاتے تھے، جنسی لذت اور شہوت کو چھوڑ دیتے تھے. جب تم حلال چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو چھوڑنا، اس سے دور رہنا کیوں نہیں آسان ہے؟ تو حرام کو آدمی کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے کا یہ اصل مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ المعاصی فإنه یکسر الشہوہ التی ہی مبدؤها، تم متقی بن جاؤ، بچو یعنی گناہوں سے، معاصی سے بچو، کیونکہ یہ معاصی جو ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. روزہ مطلب تقوی ایسی چیز ہے، جب تم معاصی سے بچو گے تو گویا یہ شہوت کو توڑنا ہوا. جو شہوت ہی کیا ہے؟ گناہ کی شروعات ہے. التی ہی مبدؤها، مطلب یہ کیا ہے؟ شروعات ہے. یعنی آدمی اسی راستے سے، شہوت کے راستے سے آدمی برباد ہوتا ہے، گناہ کی طرف، شیطانی کام کی طرف آگے بڑھتا ہے. لعلکم تتقون، تفسیر سعدی میں ہے کہ فإن الصیام من اکبر اسباب التقوی، کیونکہ روزہ یہ تقوی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. لأن فیہ امتثال امر اللہ واجتناب نواہی، کیونکہ اس میں بندہ رب کی اطاعت و پیروی کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے. تفسیر سعدی میں بھی لکھا ہے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَى إِنَّ الصَّائِمَ يَتْرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهَا نَفْسُهُ فَمُتَقَرِّبٌ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ رَاجِيًا بِتَرْكِهَا ثَوَابَهُ فَهَذَا مِنَ التَّقْوَى. یعنی روزے میں تقوی مشتمل ہے کس اعتبار سے؟ کہ روزے دار اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، جماع حرام ہے، تو حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جبکہ روزے سے پہلے اس کی اصل کیا ہے؟ یہ حلال ہے. تو ان چیزوں کو، حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کا نفس اس کی طرف، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. مطلب نفس چاہتا ہے کہ آدمی کھائے، نفس چاہتا ہے کہ آدمی پیے، نفس چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، لیکن وہ ان محرمات کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب کی امید کے واسطے. تو پھر یہی تقوی ہے کہ آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، تو یہ تقوی کی بنیاد ہے. اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ ان الصائم یدرب نفسہ علی مراقبۃ اللہ تعالی، کہ روزدار دراصل روزے کی حالت میں اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف اور اس کے تقوی پر. فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُ مَا قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِاطِّلَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ بندہ اپنی ان خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے کہ وہ کرے، اور اس کرنے پر قادر ہے، کھانے پر قادر ہے، تنہائی میں ہے، وہ سارے اعمال کو کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَمِنْهَا أَنَّ الصِّيَامَ يَضِيقُ مَجَارَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَبِالصِّيَامِ يَضْعُفُ نُفُوذُهُ وَتَقِلُّ مِنْهُ الْمَعَاصِي.
کہتے ہیں کہ روزے دار روزے کی حالت میں جس کنڈیشن میں رہتا ہے، مطلب گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور جبکہ شیطان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون، انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان بھی دوڑتا ہے. مطلب شیطان کس طرح انسان کو برباد کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. لیکن روزے کی حالت میں شیطان کے لیے چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے. یعنی گناہ کی طرف لے جانا، معاصی کی طرف لے جانا، برائی کی طرف لے جانا، یہ شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. انسان روزے کی حالت میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، گناہ اس سے کم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ شیطان پر یہ کیا ہو گیا، جو خون کی رگوں میں تیزی سے دوڑتا تھا، لیکن رمضان میں اس کا شر کمزور ہو گیا. اس کے آگے لکھتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الصَّائِمَ فِي الْغَالِبِ تَكْثُرُ طَاعَتُهُ وَالطَّاعَاتُ مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى، کہ روزے کی حالت میں بندہ اکثر نیک کام کرتا ہے، اور نیک کام کرنا، بندگی، عبادت، یہ تقوی کے صفات میں سے ہے. اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ الْغَنِي إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ، جب مالدار آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمین، کہ اب اس کے دل میں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ سماج میں بہت سارے غریب مسکین بیچارے سال بھر بھوکے رہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے جب وہ بھوکا رہتا ہے، بھوک ستاتی ہے، تو اسے غریبوں کی ہمدردی یاد آتی ہے. وَهَذَا مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى، یہ بھی تقوی کی خصلتوں میں سے ہے. تو اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت ہم پر فرض کی ہے، مقصد یہ کہ تاکہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، شیطانی کاموں سے دور رہیں، ہمارے دلوں میں تقوی ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اس بندگی کے راستے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. دیکھیے، جس آدمی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ وہ کثرت سے روزہ رکھے. کیوں روزہ رکھے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، نوجوانوں کو حکم دے کر روزہ رکھو، نوجوانوں کو حکم دے کر شادی کرو، طاقت ہے شادی کرو، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، دین اور اخلاق اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کے آگے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو، مالی اعتبار سے طاقت نہ ہو، تو کیا حکم ہے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، کیونکہ روزہ اس کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے. یعنی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے آدمی کے دل میں تقوی اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور آدمی گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کا کام اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کی عبادت کا فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کے روزے کا ہم اہتمام کریں. روزہ رکھنا یہ فرض ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بہت سنگین جرم ہے. انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہے اس میں روزہ نہ رکھنے کا کیا انجام ہوگا اور کیا عذاب ہوگا، اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.